ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ پھاڑنے والے ہیں دانے اور گٹلی کو۔ تخم کا دانہ پھٹتا ہے، پھٹا آتا ہے، کھجور کی گٹلی ٹوٹ جاتی ہے زمین میں، اس سے بہترین قسم کا ایک نلہ نکلتا ہے، وہ بڑا ہو کے پودا بنتا ہے، پھر درخت بننے لگتا ہے، شاخیں آتی ہے، پتے ہوتے ہیں، پھل اور پھول۔ اسی طرح تم بھی زمین میں پہنچ کر کے ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زمین میں لاش کا محفوظ رہنا قیامت تک ضروری نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام مخصوص ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اور یا بعض شہداء کی کچھ خصوصیت ہے، عام انسانوں کو کچھ وقت بعد زمین کھا جاتی ہے، اس کھائے جانے سے گھبرانے نہیں۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے۔ ذالکم اللہ، یہی تو تمہارا اللہ ہے۔ فأنا تؤفکون، کہاں الٹے پاؤں پھرے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، پھاڑ کے لانے والے ہیں صبح کو، سبحان اللہ، پھاڑ کے لانے والے ہیں صبح کو۔ رات کا اندھیرا چھٹتا ہے، رات کی چادر پھٹتی ہے، اور اس سے سفید سحر نکل آتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور بنایا اللہ نے رات کو سکون کے لیے۔ ایک دو دفعہ میری خواہش ہوئی کہ تراویح کے بعد درس جاری کروں سحری تک، اور دن میں آرام اور چھٹی کرو، سو جاؤ۔ پھر خیال آیا کہ بیویوں کو تکلیف ہو جائے گی، بڑی تعداد ان کی بھی ہے، بہت سارے لوگ جو دن میں آ سکتے رات کو نہیں۔ وجعل اللیل، جو ہمارے طلباء مدرسے میں ٹھہرے وہ تو دونوں وقت حاضر ہیں، ان کا کہ وہ تو کام یہی ہے ان کا، لیکن ویسے آواز نہیں محبوبہ دراسرا، اکیلے نہیں ہیں آپ، آپ کے ساتھ اور بھی ڈول ڈپکڑی لگی ہوئی ہے، پورے قافلے کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور قافلے میں سب طرح لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہو الذی وجعل اللیل سکنا، اور بنایا اللہ نے رات کو سکون کے لیے۔ جب راتوں کو آرام نہیں ہوتا تو طبیب حاذق پریشان ہو جاتا ہے، بیمار سے سوال کرتے رات کو نیند آتی ہے، جب وہ کہتا ہے کہ آتی ہے تو طبیب مطمئن ہو جاتا ہے کہ بیماری بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند حساب میں، یا تو یہ کہ سورج کے ذریعے شمسی نظام، چاند کے ذریعے قمری نظام، دونوں سمجھنے کے لیے ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو آپ کہیں گے آج 3 دن ہے رمضان شریف کا، یہ قمری نظام ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ آج اتنا اگست ہے، کتنا ہے؟ 4 اگست۔ تیری بات اصل میں کمزور ہوتی سے مجھے تسلی نہیں ہے، جیسے قد کاٹ میں آدھا ہے نا، تو اس طرح عقل میں بھی پورا نہیں ہے۔ بعض لوگ گفتگو میں کامل ہوتے ہیں، بعض بالکل ناقص ہوتے ہیں، جو وہ کہیں گے وہ دن نہیں ہوگا۔ سمجھ، اسلام نے قمری نظام کو ترجیح دی ہے۔ ہجری اور قمری جو ہماری بنی ہے یہ چاند کے اعتبار سے ہے، اور چاند کا نظام مغرب پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ مغرب اذان جب ہو اور آپ افطار کرے، شربت پی رہے ہو، نماز کی تیاری کر رہے ہو، اس وقت کوئی پوچھے تو آپ اگلا دن بتائیں گے کہ آج 4 رمضان ہے۔ کیوں؟ مغرب داخل ہو گئی، تاریخ بدل گئی۔
لیکن شمسی والوں کے ہاں سورج سے نظام بدلتا ہے، اور سورج تو اگلے دن نکلتا ہے۔ تو انگریزوں نے اپنی سہولت کے لیے رات کے 12 بجے کا اعلان کیا۔ رات کے 12 بجے کی کوئی دلیل نہیں، سورج کے ساتھ تبدیل ہو۔ چاند رات کو طلوع ہوتا ہے مغرب کے وقت، تو تاریخ بدل گئی، اور سورج اگلے دن نکلے گا تو صبح تاریخ بدلے گی۔ پھر شمسی نظام صحیح نہیں ہے قمری کے مقابلے میں، اس میں جون جولائی ہمیشہ گرم ہے، اور جنوری فروری دسمبر نومبر ہمیشہ ٹھنڈے ہیں۔ لیکن آپ کے ہاں روزہ کبھی گرمی میں آدمی خوب ٹھنڈے شربت پیے اور خوب پنکھوں کے نیچے ہو نہائے، اور کبھی یہی رمضان شریف خوب سردی میں آ جائے گا، پھر آپ افطار کے ساتھ گرم چائے، گرم حلوہ، گرم گرم روٹی، خیال کرو کہیں ایسا نہ ہو قرآن پر رال ڈالے بھوکے کو ویسے بھی زیادہ رال آتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ نے بنایا رات کو سکون آور، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند حساب جاننے کے لیے۔ تو شمسی حساب بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن قمری حساب زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قمری نظام کو اختیار کیا ہے۔ چاہیے کہ آپ کی گھڑی پر چاند کی تاریخ ہو، نامناسب ہے کہ گھڑی آپ کے دائیں ہاتھ پر ہو، یہ روافظ کی علامت ہے۔ اہل سنت کی نشانی ہے کہ گھڑی الٹے ہاتھ پر ہوگی، اور بہت بری بات ہے کہ علم کے بعد بھی آپ کی گھڑی میں انگریزی تاریخ ہو۔ انگریزی تو ہر جگہ موجود ہے، ہجری اور قمری ڈالو، اور جب کوئی پوچھے تو آپ سب سے پہلے چاند کی تاریخ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ بعض مدرسوں کے دعوت نامے بنتے ہیں، اشتہار نکلتے ہیں، صرف شمسی تاریخ ہوتی ہے، اگست اکتوبر نومبر دسمبر، نامناسب بات ہے۔ بعض جگہ پہلے شمسی ہوتا ہے اور پھر قمری، چونکہ ہم اسلام والے قمری پر ہی مدار رکھتے ہیں تمام عبادات میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، وہ چاند کے ذریعے عبادات کے اوقات اور خاص کر حج کو سمجھنا ہے۔ اس لیے مسلمان سب سے پہلے وہ چاند کی تاریخ لکھے اور بتائیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب اور علم والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستارے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان سے، فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں خشکی کے اور تری کے، خشکی اور تری کے اندھیروں میں ستاروں کو دیکھ کر کے سمت معلوم ہوتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، کچھ جائے قرار اور کچھ جائے امانت۔ بھائی دنیا کی زندگی مستقر ہے، ماں کے پیٹ والی زندگی مستودع تھی، جائے امانت تھوڑی تھی نا۔ اسی طرح قبر مستقر ہے اور دنیا مستودع ہے، اور پھر قبر کی زندگی مستودع ہے اور قیامت کے بعد کی زندگی مستقر ہے، نسبت اضافی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم تفصیل بیان کرتے آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو فقہ جانتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
اللہ وہ ہے جو اتارتے ہیں آسمان سے پانی، کیا بہترین بارش ہو جاتی ہے، پورا ملک دھل جاتا ہے، ہر چیز سیراب ہو جاتی ہے، کنویں اور نہریں بھر جاتی ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم اگاتے اس سے سبزہ ہر طرح۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پس ہم نکالتے ہیں اس سے ہرا۔ شگوف گاہو شگوفست گاہو خوشیدہ، درخت گاہو برہنست گاہو پوشیدہ۔ سعدی نے آیت کو حل کیا ہے، شگوف گاہو شگوفست گاہو خوشیدہ، درخت گاہو برہنست گاہو پوشیدہ۔ خزان میں دیکھو ڈنٹل خالی پڑے ہوئے ہیں، بہار میں دیکھو کیسے پھل پھول کھل رہے ہیں، کیسے ہرے بھرے شاخیں اور درخت، زمینیں کھلکھلا رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتر معرفت کردگار۔ نخرج منہ حبا متراکبا، نکالتے ہیں ہم اس سے اناج پہ در پہ، یہ بھٹوں میں دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے خوشوں میں شاخیں ہیں جھکی ہوئی۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور میں سے مِن طَلْعِهَا، اس کے گابے ہیں، قِنْوَانٌ، دو شاخ، دانیت لٹکے ہوئے۔ کھجور کا فصل بھاری ہوتا ہے، جب پک جاتا ہے نیچے لٹک جاتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگور کے، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے، وَالرُّمَّانَ، اور انار کے، مُشْتَبِهًا، ایک جیسے، وغیر متشابہ، اور بالکل علیحدہ۔ کنداری انار سب سے عمدہ، کوئٹے اور بلوچستان کا اس کے بعد، پنجاب اور سندھ کا بالکل بیکار سفید انار، اور کشمیری انار خضر اور جنگل، جسے جانور بھی نہ کھائیں۔ اللہ اللہ، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو پھلوں کو جب پھل آنے لگے اور پکنے لگے، وینعہ، پکنے لگے۔ نعا، ینعا کے معنی آتے ہیں پکنا۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے شریک جنات میں سے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور یہ تراشتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے، جیسے عزیر و عیسیٰ، اور بدعتیوں کے حضرت محمد، اور بیٹیاں ملائک یا لات منات عزا، بغیر علم، بغیر جانے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور بلند و برتر ہیں ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے۔